من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ذي الحسن والحسين بالقوس مولانا الأطيب الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعدائنا من يوم الدين إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصلوات. سب سے پہلے تو میں آج کے مولود مسعود بلکہ مولودین مسعودین کی آمد مسعود درمد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیت بھی کو بہت لائق تشریف ہیں. آپ کے جذبات آپ کے عقیدت آپ کے محبت کی کھلانے کے ساتھ ساتھ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور ذکر کرنے والا نے بہترین انداز سے ذکر کیا اور ہوا. کوشش کروں گا چاہتا کہ زیادہ طولانی گفتگو نہ کی جائے اور نسبتاً کم وقت میں کچھ اہم مطابق جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. آمادہ ہیں؟ اچھا ذرا بلند ترین سوال ہوگی بھائی تھوڑا سا اپنا قرب عنایت فرمائیے. تھوڑا سا زحمت فرما میرے قریب آ جائیں سب کے سب آگے آ جائیں لیکن ہم بھی بڑی دور سے آپ کے قریب آ جائیں. تھوڑا سا ہم بھی آ جائیں یہ آگے آگے آ جائیں گے تو ذرا ماحول زیادہ خوبصورت. بڑی مہربانی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بڑی مہربانی. آپ سب کی مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کا قرب اور آپ کا پیار لینے جو آتے ہیں تو پھر فاصلہ کیوں رکھا جائے. ایک سلامت پڑھیے محمد سلامت رہیے آباد رہیے مولا آپ کو سلامت رہا. آج جو ولادت ہے وہ ایک تو رسول صادق کی ہے اور دوسرا امام صادق کی. یعنی صادقین کی آمد ہوئی ہے. اچھا حالانکہ دیکھیں ہے نا کمال کی بات کہ نبی سارے ہی سچے ہیں. سارے نبی سچے ہیں لیکن انبیاء میں اگر صادق کے لقب کے ساتھ سورہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی پکارا جائے گا تو وہ آمینہ کلام ہے. ابو طالب بھی کوئی کبالا ہوا میرا اور آپ کا آخری نبی ہے تاجدار انبیاء ہیں اور سارے ہی ائمہ صادق ہیں لیکن صادق کے لقب کے ساتھ اور صادق آل محمد کہہ کر اگر کسی کو پکارا جائے گا تو وہ چھٹے لانے کی آیت حضرت امام جعفر صادق تو دو سچوں کی آج کی تاریخ میں اس دنیا میں آمد ہوئی ہے. اور قرآن مجید بھی حکم یہ دے رہا ہے کہ جو آیت میں نے سرکانہ سفن اس کو قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ان کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن چاہتا ہے کہ ہر قیمت پر سچوں کے ہو کر رہو سچوں کے مرید رہو معتقد رہو ان کے پیروکار رہو ان کا دروازہ چھوڑ کر اور کہیں بھی نہ جاؤ. اب یہ جو صادقین ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم ہے ویسے تو
کمال کی بات ہے قرآن کہے کہ اتقوا اللہ، کہ سچوں اتقوا اللہ میں تو جب کوئی انسان اگر تقوی اختیار کرے تو تقوی میں اگر سارے نیک اعمال انجام دے لیکن اس کے اندر عقائد ٹھیک نہ ہو تو کیا اسے متقی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اسلام بھی ٹھیک ہو، اس کی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو یہ ہے کہ جو خدا کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو اور اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اس پہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، واجبات کو ادا کرتا ہو، حرام کام سے پرہیز کرتا ہو۔ ایک اتقوا اللہ کے دائرے میں یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ اتقوا اللہ، تقوی کا تقاضا ہے۔ پھر کہا وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سچوں کا نہ بنے تو اسے تقوی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہی تو اسی لیے بنا کرنا تھا اتقوا اللہ کے بعد پھر کیوں کہا وکونوا مع الصادقین، اور چونکہ کونوا صیغہ ہے امر کا اور امر وجوب پر دال ہوا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے سچے ہیں کہ جن کا ہو جانا واجب ہے، ان کا ہو جانا واجب ہے، ورنہ ان کے بغیر اللہ تقوی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ذرا ان صادقین کا تھوڑا سا تعارف کہ وہ کون سے صادقین ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے اور جن کے اگر ہم نہ ہوں تو تقوی بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ اللہ اس تقوی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ انسان کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو لیکن اگر سچوں کا نہیں ہے تو گویا تو خدا کا نہیں ہے۔ اب کیسے پہچانیں گے؟ ایک قاعدہ ہے کہ ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ چیزوں کی شناخت کرنے کے لیے اور چیزوں کو بچانے کے لیے اجداد کا جو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں اس کا بھی ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہ اگر یہ جو روشنی ہے اس کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا۔ اس وقت روشنی ہے، ان کے مطلب اندھیرا نہیں، خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے جب روشنی ہے تو اندھیرے کے نہ ہونے کے لیے کوئی دلیل تو نہیں چاہیے۔ روشنی کا ہونا ہی اندھیرے کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اندھیرا نہیں ہے۔ رات دن کی ضد ہے، ابھی رات ہے اور دن کے نہ ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ رات کا ہونا ہی دن کے وجود کی نفی کر رہا، رات ہے یعنی دن نہیں ہے، دن ہے یعنی رات نہیں ہے۔ یہ لباس سفید ہے تو اب اس کے کالا نہ ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اس کا سفید ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ کالا نہیں ہے۔ تو سفید کی ضد کالا، دن کی ضد رات، رات کی ضد اندھیرے کی ضد روشنی، روشنی کی ضد اندھیرا، گرم کی ضد ٹھنڈا، ٹھنڈے کی ضد گرم۔ ایک چیز گرم ہے یعنی ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی ہے یعنی گرم نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سچ بولے گا تو سچے کو کہا جائے گا صادق، تو جب کوئی یہ ثابت ہو کہ یہ صادق ہے تو کیا مطلب؟ اس کا صادق ہونا ہر ایک گرد کی نفی کر رہا ہے، یعنی اس کے وجود کے اندر کہیں سے بھی گرد داخل نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ صادق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کاذب ہے اور یہ ثابت ہو کہ وہ کاذب ہے، اچھا کاذب کی جمع کیا ہے؟ کاذبین۔ صادق کی جمع کیا ہے؟ صادقین۔ صادقین اور کاذبین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صادقین یعنی سچے، کاذبین یعنی جھوٹے۔ اب صادقین جب ثابت ہو جائیں کہ یہ صادقین ہیں تو ہم کاذبین کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی کے کاذب ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ کاذب صرف اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی صادق کے مقابلے پر آئے گا، جب جان دے جن تک بات پہنچ رہی ہے، جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نورانی مطالب ہیں جو آپ کے ادانے آگے کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تو صادق کے مقابلے پر آنا یہ زمانہ جتنا مرضی ہے صدیق بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ صادق کے مقابلے پر آ جائے تو واضح ہو جائے گا مقابلے بنانے والا کاذب ہے۔ دیکھیے حق کی ضد باطل، عادل کی ضد ظلم کی ضد عادل، کاذبین ضد ہے صادقین کی، صادقین کی ضد کاذبین کی۔ ہم نے پہچاننا ہے صادقین کو،
اب صادقین کا بہترین تعارف آیت مباہلہ نے کروایا۔ جب یہ عیسائی چلے اور دیکھیں پیغمبر گرامی نے جب اعلان نبوت کیا 40 زینے اپنی عمر کے طے کر چکے تھے، مکے میں زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ اسی مکے کے لوگ سرکار ختم مرتبت کا ایک اچھے انسان کے طور پر احترام کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن مکے کے تمام افراد جو ہیں وہ سرکار دو عالم کو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، رؤوف بھی مان رہے تھے، رشید بھی مان رہے تھے، لطیف بھی مان رہے تھے، کریم بھی مان رہے تھے، سخی بھی مان رہے تھے، جواد بھی مان رہے تھے، فیاض بھی مان رہے تھے۔ یعنی تمام تر خوبیوں کا مجموعہ سرکار دو عالم کو، یعنی مکے کا وہ معاشرہ جس کے اندر ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، لوگ بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کسی قسم کی نہ کوئی تہذیب، نہ شائستگی، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی پاکیزگی، نہ کوئی تقوی و طہارت، نہ کوئی مہر و محبت، یعنی مال پرستی اور تمام لالچ حرص، نہ کوئی مہمان نوازی، نہ کوئی انسانی اقدار، بلکہ جنگ و جہالت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ جنگ و جدل کسی بھی معمولی بات پر چھڑ گئی تو انہیں سنا پالا نسل ہے۔ ایسا عجیب غریب معاشرہ سے جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں، اس معاشرے کے اندر ایک انسان ایسا تھا کہ اس معاشرے کے تمام برے انسان اس کی ساری اچھائیوں کی گواہی دے رہے تھے۔ سب خود برے ہونے کے باوجود یہ مان رہے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ایسا ہے جس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ مہمان نواز بھی ہے، جواد بھی ہے، فیاض بھی ہے، کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، مخلص بھی ہے، ملنسار بھی ہے، رحم دل بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، کریم بھی ہے، کریم النفس ہے، خلیل ہے، شفیق ہے، امین ہے، صادق ہے، دیانت دار ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے مکے کے ہر رہنے والے سے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا۔ اتنا عجیب لطف کی بات تو یہ ہے کہ جن سے کردار کا کلمہ پڑھوایا تھا، جب پیغمبر نے اعلان نبوت کی، اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اگر پیغمبر کی نبوت کا کلمہ نہیں بھی پڑھا پھر بھی پیغمبر کی صداقت کا کلمہ ضرور پڑھتے رہے۔ پیغمبر کی دیانت کا، پیغمبر کی امانت کا، پیغمبر کی، یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی ان افراد میں سے کہ جب پیغمبر گرامی کی جان کے دشمن بن گئے تھے، جان کے دشمن کے بارے میں کسی نے یہ الزام عائد نہیں کیا کہ اب اس میں وہ اچھائیاں نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ کردار کو سب لوگ تسلیم کرتے رہے، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا تب مکہ کے زمین و آسمان سرکار کی روح کی وجہ سے ہو گئے، دشمن پڑ گئے۔ یہ سب لوگ کیوں دشمن ہو گئے؟ پیغمبر اکرم کے، پیغمبر اکرم نے کسی کے پلاٹ پر، زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ لڑائی جھگڑا تو زر پر، زمین پر، ناموس پر، عزت پر، اس قسم کے مسائل پر ہوتا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ نبی رسول اعظم ہے، نہ کسی کے ساتھ عزت کا مسئلہ، نہ کسی کے ساتھ زمین کا مسئلہ، نہ جائیداد کا مسئلہ، نہ قرض اور مال کے لین دین کا کوئی مسئلہ۔ پھر یہ سب کیوں تلواریں نکالنی انہوں نے پیغمبر کو مانا؟ کیونکہ پیغمبر نے ایک دین کی تبلیغ شروع کی، وہ دین انہیں پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر انہیں وہ دین پسند نہیں تھا جس دین کی دعوت رسول اللہ دے رہے تھے، یہ لڑائی کی وجہ تو نہیں ہے، اس پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ علم کی، عقیدے کی، نظریے کی، دلیلوں کی، قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کے سامنے جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی دین آپ کا ہے مکے کے رہنے والوں کا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی دین حق ہے، پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں، جس دین سے ہمیں ہٹانا چاہ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اپنے دین کے حق ہونے کی دلیلیں دیتے پیغمبر کے ساتھ، اپنے بتوں کے حق ہونے کی دلیلیں دیتے، بتوں کو سچا ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے، جو نظریہ رکھتے تھے اس کی دلیلیں دیتے۔ انہوں نے دلائل دیے ہی نہیں، یعنی علم کے مقابلے پہ علم لائے ہی نہیں، دلیل کے مقابلے پر دلیل لائے ہی نہیں، فوراً تلوار اٹھا لی۔ کیوں تلوار اٹھا لی؟ اس لیے اٹھا لی کہ وہ دلیلوں والے تھے ہی نہیں، نہیں تھے نا، جاہل تھے، اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
دلیل دیتا ہے جس کے پاس علم ہو، تعلیم ہو، جو پڑھا لکھا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ سارے گورے ان پڑھ اور جاہل، انہیں صرف تلواری چلانا آتی تھی، لڑنا بڑھنا نہیں آتا تھا۔ صحیح۔ ان کے پاس علم تھا ہی نہیں، دلیل تھی ہی نہیں، لہٰذا یہ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ بس یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار کے پاس جب اپنے عقیدے کو حق ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہوتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کسی بھی عقیدے کے پیروکار کے پاس اپنے عقیدے کو حق ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے باہر نکلو میں گولیاں چلاؤں گا، تم جلوس نکالو گے میں بم دھماکے کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہاری مجلسوں پر، تمہارے جلوسوں پر بم دھماکے کریں گے، گولیاں چلائیں گے۔ ارے بھائی کیوں؟ کیونکہ تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب، تمہارا دین ہمیں پسند نہیں ہے، تو تم اپنے دین کی دلیل دے دو، ہم اپنے دین کی دلیل دیتے ہیں۔ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو دلیلوں سے ہمیں غلط ثابت کریں۔ لیکن آپ کا دلیل نہ لانا اور بندوق نکال لینا ہی بتا رہا ہے کہ آپ کا شجرہ کس سے عیسائیوں کو، ٹھیک ہے؟ عیسائی اس زمانے میں جو عیسائی تھے وہ پڑھے لکھے تھے۔ اچھا، عیسائی آج تک پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے ہر زمانے میں عیسائی آگے رہے۔ عیسائیوں کی اسٹڈی، عیسائیوں کی ریسرچ زیادہ رہی، ان کی اکیڈمیاں، تعلیمی ادارے ان کے زیادہ رہے، اس طرف ان کی توجہ شروع سے رہی۔ اس زمانے میں بھی عیسائی جو تھے یہ پڑھے لکھے تھے، یعنی پیغمبر اکرم کے ساتھ کفار نے جنگیں لڑی، مشرکین نے جنگیں لڑی، یہودیوں نے جنگ لڑی ہے تلوار کی جنگ، عیسائیوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ تلوار کی جنگ عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی نہیں لڑی۔ پیغمبر اکرم کے مقابلے پر یہ آئے ہیں تلوار لے کر نہیں، عیسائی بھی پیغمبر کے مقابلے پر آئے مگر تلوار لے کر نہیں، علم لے کر، کتابیں لے کر، کیونکہ یہ تھے پڑھے لکھے، یہ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ وہ تو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کوئی علم اور نظریے کی بات کر رہے ہیں، تو علم کا جواب تو علم سے دیا جائے گا، علم کا جواب تو دلیل سے دیا جائے گا۔ یہ یمن سے چلے اور ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے، اسکالرز، مانے چھٹے ہوئے اسکالرز، 22 اسکالرز کا ایک گروپ جو ہے وہ، اور بعض روایات میں سے زیادہ افراد کی 72 تک کی بھی روایت ہے، مگر کم سے کم 22 یہ انتہائی قابل لوگ تھے، اور وہ اپنی سمجھ لیں گے اپنی لائبریریوں کو، اپنی بکس کو، اپنی ساری دلیلوں کو ساتھ لے کر مدینے میں پہنچے۔ وہ پورا واقعہ میں اس میں نہیں جانا کیونکہ مجھے جانا ہے اپنے محل پر۔ تو مدینے میں پہنچے اور رسول اللہ کے ساتھ 3 دن تک انہوں نے مناظرہ کیا۔ جب مناظرے میں بات نہ بن پائی تو آیت آ گئی، فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ابھی ان سے کہہ دیے تم حاجہ تو فی من بعد ما جاءک من العلم، یہ دلیل سب کچھ تو ہو گیا نا، ختم، جب تمام ہو گئی، آپ ان سے کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے۔ کیوں؟ پروگرام کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ ثم نبتہل، پھر کریں گے مباہلہ۔